اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی نور کو پانے کے لیے آج ہم آیت مبارکہ کا جو آپ نے ابھی تلاوت سماعت فرمائی اسی کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ یستہزی ان سے استہزاء فرماتا ہے، بھی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، با اور یمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی میں طغیانہم اپنی سرکشی میں، یامہون بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے آیت مبارکہ کا کہ عبداللہ بن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا، ایک روز اس نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو ابن ابی نے اپنے یاروں سے کہا کہ دیکھو میں انہیں کیسا بناتا ہوں۔ جب وہ حضرات قریب پہنچے تو ابن ابی نے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کی تعریف کی، پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن ابی، خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ باتیں ڈر نفاق سے نہیں کی گئیں، بخدا میں آپ کی طرح کا مومن اور صادق، ہم بھی آپ کی طرح کے مومن اور صادق ہیں، میں بھی اسی طرح کا مومن اور صادق ہوں۔ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو وہ اپنے یاروں میں اپنی چال بازی پر فخر کرنے لگا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ وہ مومنین سے جب ملتے وقت اظہار ایمان اخلاص کرتے ہیں اور ان سے علیحدہ ہو کر اپنی خاص مجلسوں میں ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، ان کا یہ تمسخر اڑانا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام نقائص اور عیوب سے منزہ و پاک ہے، مبرہ ہے۔ یہاں جو جزا استہزاء کو استہزاء فرمایا گیا ہے، یہ خوب دل نشین ہو جانا چاہیے کہ یہ سزا ان کی اس ناکردی فعل کی طرف ہے، نہ اس موقع پر جزا کو اسی فعل سے تعبیر کرنا عین فصاحت ہے۔ یہ تفسیر کنز الایمان میں کہ جو چیز وہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ انہوں نے کیا، اس کا بالکل اسی طرح سے جواب دینا، یا وہ لفظ استعمال کیا گیا جس کے ہم حقیقی معنی جو ہیں وہ استہزاء کے ہیں۔ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدنا، یعنی بجائے ایمان کے کفر اختیار کرنا، نہایت خسارے کا سودا ہے۔ تو یہ جو تھا، یہ انہوں نے استہزاء جو کیا، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، اور پھر اس طرح سے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اپنی شان کے مطابق ہے کہ جس طرح اس کی شان ہے، وہ یہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق کرے۔ لیکن ایک لفظ سمجھانے کے لیے جو عربی میں استعمال کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ استہزاء کیا جاتا ہے، استہزاء کرتا ہے رب تعالیٰ اور ان کو اسی میں بہکائے رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استہزاء کے لغوی معنی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے، اور وہ حالانکہ انتقام کی طرف بہت سارے صلحاء اور بہت سارے مفسرین جو ہیں ان کا اسی میں اتفاق ہے کہ انتقام نہیں، یہ ان کی سزا کے طور پر ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی سزا میں ان کو اس کے کام میں
اور زیادہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اجمعین کا بھی یہ قول ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں، اس سے ایک تو مراد ان کے امراء اور سردان کفر ہے، سرداران کفر، یعنی ان کے جو سردار تھے، جو ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی تھے۔ یہ شیاطین یہود بھی انہی پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن پاک کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ابو العالیہ سدی ربی ابن ابس رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ شیطان ہی کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربی بن ابس رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے مکروہ فعل کے مقابلہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹھٹھا کرے گا اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ یہ بھی ایک سزا ہے نا کہ وہ اسی کام میں، ان کے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کہا جائے گا کہ انہیں اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی ایمان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، ایک طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ اور جگہ فرمان الہی ہے کہ کافر اپنی ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانیں، اس تاخیر میں وہ اپنے بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں استہزاء، مسخریت یعنی مذاق، مکر، فریب، دھوکہ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں یہی مراد ہے۔ ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ الفاظ ڈانٹ، ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی بد کرداریوں اور ان کے کفر و شرک سے انہیں ملامت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ لیا جائے، کیونکہ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا فن جو فریب ہے وہ انہی کو ہی برباد کر دیتا ہے، اور ان الفاظ کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر استقامت عطا فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، لازوال محبت، بے لوث محبت عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نور عطا فرمائے آخرت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔